السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، عید کا دن ہے اور ہم اس وقت صنم جوید کے والد جو ہیں جوید صاحب کے پاس موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک۔ اور عید کے دن آپ کل اپنی بیٹی سے مل کے آئے ہیں جیل میں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ عید کا دن ہے اور بیٹی اس وقت جیل میں ہے، سارے معاملات آپ تو خود ماشاءاللہ ہر چیز میں آگے آگے ہو کر، پیشی ہو، سیاسی معاملات ہو، صنم کے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عید کے دن تو خاص ہوتا ہے کہ بچوں سے، فیملی سے گھر میں ذرا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، تو اس وقت کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ علی، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میری طرف سے پورے پاکستان کو عید مبارک۔ ظاہر ہے یہ عید ہمارے لیے ایک مشکل عید ہے۔ ہم لوگ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمیں اس طرح کے حالات میں بھی عید منانی پڑے گی، لیکن ظاہر ہے ہم نے رمضان میں روزے رکھے اور اللہ کی طرف سے عید ایک انعام کے طور پہ ہے، ہم نے اپنے مذہبی فریضے کے طور پہ اس کو ضرور ادا کیا۔ میں صنم سے ملنے کے لیے چانس بیسس پر میں اور اس کا خامند ہم لوگ گئے تھے سرگودا، تو ہمیں وہ 2-2.5 گھنٹے بٹھانے کے بعد صنم سے جالیوں کے پیچھے سے ملاقات کروائی گئی۔ ان کو وہاں پہ جن حالات میں رکھا گیا ہے وہ بہت مشکل ہیں۔ ان لوگوں تک کسی قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہاں پر اویلیبل نہیں تھی، اور ان کو پڑھنے کے لیے اخبار، ٹیلی ویژن وغیرہ یا کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ ان کو باقی قید وہاں پہ 26 اور لیڈیز بھی قید ہیں، یا ٹوٹل 26 ہیں، یہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، 24 اور 2 26 ہیں یا ان کے علاوہ 26، عالیہ اور صنم؟ ہاں جی، عالیہ اور صنم کے علاوہ۔ اور ان کے اور ان کے درمیان بھی ایک دیوار ہے جس پہ ان کو ایک جو سی کلاس کا جو ایک سٹور ہے اس کے ساتھ ایک بیرک ہے، ایک میں صنم کو رکھا ہوا ہے اور ایک میں عالیہ کو رکھا ہوا ہے۔ اور ان کو پہلے پورے رمضان میں افطاری کے لیے صرف ایک کھجور اور ایک سموسہ جو چھوٹے سائز کا ہوتا ہے وہ دیا جاتا رہا۔ ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے وہاں پر کہ کچھ ایسا ارینجمنٹ ہو جائے جو لیگلی وہاں پہ لکھا ہوا ہے ان جیل مینیو میں، کہ اگر آپ چاہیں تو کنٹین میں یا جو ان کا بینک ہے اس میں پیسے جمع کرا کے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا، لیکن اس کی حالت صنم نے یہ بتائی کہ میں جب بھی ان سے کوئی چیز منگواتی، مطلب اگر میں نے پانی منگوایا ہے تو یہ مجھے چینی بھیج دیتے ہیں، اور میں نے اگر ان سے کہا ہے کہ جی مجھے صرف چاہیے، چینی بھیج دیتے ہیں۔ جو بھی چیز میں مانگتی ہوں اس کے بدلے میں مجھے چینی بھیج دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں، تنگ کرنا۔ مطلب وہ اگر اس کو پانی پینا ہے اور وہ پانی کی بوٹل وہ پانی اتنا گندا ہے کہ وہ اس میں کھارا پانی ہے۔ پہلے دن ہی ان دونوں لڑکیوں کو عورتوں کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے پانی استعمال کیا، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، عالیہ کو بھی بخار ہو گیا، صنم کو بھی بخار ہو گیا۔ ہم لوگوں کو اس بارے میں جب اطلاع ملی کہ ڈاکٹر وغیرہ کے لیے کہا گیا، اور انہوں نے ڈاکٹر دینے کے بجائے ان کو پیناڈول کی ٹیبلٹس دے دیں، تو ہمیں بڑی پرابلم ہوئی۔ تو ہم لوگ گئے، ہم نے بڑی منت اللہ کر کے اپروچ کر کے معلوم کیا، تو پتہ یہ چلا کہ جی وہاں پہ پانی میں پرابلم ہے۔ تو ہم نے ادھر پیسے جمع کرائے کہ جی آپ ان کو جتنا پانی چاہیے ہو، وہاں پہ وہ یوٹیلیٹی اسٹور از اویلیبل، تو آپ کا ایک طریقہ کار موجود ہے، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جی آپ اتنی بوٹل پانی لے سکتے ہیں، صاحب بن رہے جو بھی قیدیوں کے، وہ تو ابھی حوالاتی ہیں نا، وہ تو مجرم بھی نہیں ہے، قیدی بھی نہیں ہے، لیکن وہ قیدیوں کے لیے جو فیسلٹیز اویلیبل تھیں وہ بھی ان کو اویلیبل نہیں تھیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، کل اب آپ کی ملاقات ہوئی ہے، عید کا دن تھا اور بیٹی کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا، کیا بات چیت ہوئی آپ کی اور آپ کی بیٹی کی؟ اور والدہ اس کی گھر پہ تھی آپ نے بتایا؟ اس کی وجہ اس کی والدہ اس لیے نہیں جا سکیں کہ میری جو والدہ ہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اور کسی ایک شخص کو ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ 92+ کی ہیں، اور ان کی میموری بھی لاسٹ ہو گئی ہے، وہ گھر سے نکل جاتی ہیں اگر کسی، اور وہ جو گھر میں کام کرنے والی ہے اس کو ہم نے 3 دن کے لیے چھٹی دی تھی تاکہ وہ اپنے گھر میں چلی جائے عید منانے کے لیے۔ تو گھر میں کوئی نہیں تھا، تو میری والدہ کے پاس اس کو رہنا تھا۔ جب میں گیا ہوں، میں نے صنم کو دیکھا ہے، تو میں نے بڑی مشکل سے صنم نے اور میں نے اس لمحے کو برداشت کیا۔ ایک بہت تکلیف دہ لمحہ تھا کہ میری بیٹی جس نے کچھ نہیں کیا ہوا، صرف ایک سیاسی اختلافات کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے اگر اس کے پاس وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا وہاں کا جو
ڈسٹرکٹ جج ہے یا دوسرا جج ہے وہ جا کے اسے کہتا ہے کہ بی بی میں نے ایک عورت تم میں سے باہر گئی تھی وہ بولتی پھرتی ہے تو اب تم ساری زندگی یہیں سڑو گی. تو اگر اداروں کے لوگوں کو یہ شرم نہیں آ رہی وہ خود جا کے ان کو تھریڈ کر رہے ہیں کس لیے بھائی تم لوگ تمہارا کام جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ کرو. اگر آپ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرو گے دوسروں کی ڈیوٹیوں میں جا کے دخل اندازی کرو گے تو یہ ملک جو ہے انتشار میں مبتلا. آپ نے بات کیا کہ سنم سے عید مبارک کہا اسے؟ جی میں نے کہا وہ بڑے اور گفتگو کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں بس ہم گئے. اس نے میرے سے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ پاپا میرے بچے. میں نے کہا وہ تو میں نہیں لے کے آیا. کہتی کیوں نہیں لائے؟ اس کی آواز ذرا بھرا گئی یہ بات کر کے کہ آپ میرے بچے نہیں لے کے آئے. تو میں نے کہا کیونکہ ہم شیور نہیں تھے اور بچوں کو اتنی دور لے کے آنا ظاہر ہے ان کی عید بھی ڈسٹرب ہوتی. ہم تو 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے ہیں گرمی میں سارا کچھ کرتے رہے ہیں لیکن ظاہر ہے بچوں کو لے کے جاتے اور یہ بھی پتہ نہ ہوتا کہ ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی. تو بہرحال اس نے ایک لمحے کے لیے اس کی آواز بھرائی اور پھر اس نے کہا اچھا اماں ہے نا ان کے پاس. میں کہا نانی کے پاس ہی ہیں. تو پھر وہ جیسے وہ روایتی طور پہ مسکراتی رہتی ہے اس نے کہہ لگایا اور کہا پاپا یہ اس طرح کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. میں کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. تو جیل کا باقی سٹاف بھی جو اور قیدی تھے وہ بھی آ گئے وہ بھی اس کو دیکھنے لگ گئے آ کے اور وہ سارے آ کے بڑا جیسے پراؤڈ فیل نہیں کرتے. وہ کہہ رہے تھے ان ظالموں کی کبھی نہ کبھی تو اخیر ہوگی نا یہ بہت ظلم کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ وقت پاکستان میں آنا نہیں چاہیے تھا لیکن آ گیا ہے.